اولاد ہوگی. الحمدللہ 100 آدمی ہیں, بولو ہے کہ نہیں؟ مگر 100 آدمی جن کی جوان بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی جوان کواری بیٹیوں کو 10-10, 8-8, 15-15 ہزار کے موبائل ان کی بیٹیاں چلا رہی ہے. صحیح بات. کبھی غور کیا ہماری بیٹی پہ موبائل ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, کارخانے چل رہے ہیں, فیکٹری چل رہی ہیں, کبھی ہوش نہیں آیا, ہوش نہیں آیا. اللہ کے بندو 3 روٹی کھا رہا, 1.5 کی عقل رکھو. بے شک کس سے بات کرے گی؟ بس سوچنے والی. کہاں بات کرے گی؟ کیوں دیا ہے موبائل؟ ایک مرتبہ اپنے آپ کو تو دیکھ لو. کیوں دیا جوان بیٹیوں کو موبائل؟ کیا ضرورت ہے انہیں موبائل کی؟ میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, مگر بگڑنے کے جو راستے ہیں وہ بند کرنا چاہتا ہوں. غور تو کرو. یہ باپ ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتا, بیٹی پہ موبائل. بھائی موبائل باپ بھی جانتا, چچا بھی جانتا, تاؤ بھی, سب جانتے ہیں کیا میرا بیٹا بات کہیں تو بات کرتا ہی ہوگا. اس کا کون سا جتنا یہ بگڑیل ہے, کھٹارا ہے, نکما ہے, اس کا کون سے کا ایسا کاروبار چل رہا ہے مجھے بتاؤ جو یہ اپنے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا بیٹا ہے جو اس کے موبائل سے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے؟ 10 روپے کمانے کے لائق نہیں نکما, اور موبائل چلا رہا 10,000 کا. ذرا غور کرو, پیارے سننے کی بات ہے, جب آئے تو سنو. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قرآن سنو. جو ان کے سینے میں قرآن, علماء کے سینے میں قرآن, تمہارے گھر کی طاقوں میں قرآن. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اللہ تم سے فرما رہا ہے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کتنا بچا رہے ہو؟ کتنا بچا؟ ماں تو اللہ معاف فرمائے, سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے نا, ماں کی بے شک بے شک. سبحان اللہ. بس اپنا آزاد رکھ رہی ہے اپنے آپ کو, بچے جائیں بھاڑ چولہے میں. 2-3 بچے ہوئے, آپس میں لڑنے لگے. اس نے سوچا میں جا رہی ہوں تو مجھے پریشان کریں گے. ارے تجھے ماں بنایا ہے, ان بچوں کی پرورش کر. تو سب سے اچھا, سب سے آسان اس بہن نے جو نسخہ سیکھا ہے, موبائل لگایا, اس میں کوئی گیم لگایا یا کوئی مووی لگائی یا کوئی ناٹک لگایا, سیریل لگا کر کے بچوں کو دے دیا, تم یہ ہیرو میں بھی آ رہی ہو گھنٹے میں. پہلے کی ماؤں نے یہ نہیں دیا, پہلے کی ماؤں نے قرآن دیا تھا. بے شک سبحان اللہ. بہت اچھا. اس موبائل کا ریزلٹ بتا دوں ریزلٹ اپنے گھروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر تمہارے یہاں فیض گنج میں شادی تو ضرور ہوتی ہوگی, پروگرام تو ضرور ہوگا, باپ نمازی ہے, باپ حاجی ہے, باپ مسجد کا سیکریٹری صدر ہے, باپ دینی کام کرتا ہے, مگر جب شادی یا کوئی پروگرام ہوتا تو اس کی بیٹیوں کا میک اپ دیکھ لیو, اس کی بیٹی کے بال دیکھ لیو, اس کی بیٹی کی آستین دیکھ لیو, اس کی بیٹی کا پہناوا دیکھ لیو, اس کی بیٹی کا چال و چلن اور ڈنگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. صحیح بات ہے. پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں. دوسرے پہ انگلی بعد میں اٹھانا, پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا. بہت اچھا. بالکل جان بوجھ کے, بالکل نادان بنے ہوئے. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, سب کو دیکھ لیو. پھر پہناوے کیسے کیسے نکل کے آئیں گے. باپ اندھا تو ہے نہیں, ماں بھی اندھی نہیں ہے, چچا بھی اندھے نہیں, تاؤ سب دیکھ رہے ہیں, مگر کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں رہا. کوئی نہیں
مجھے اس وقت پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ ارشاد. اگر اجازت ہو تو بتا دوں. تمہیں میری باتیں کڑوی لگیں گی لیکن کڑوی دوا پلا کے جاؤں گا, وہی فائدہ کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. نبی نے ایک مرتبہ نا صحابہ کرام کے درمیان ایک ارشاد فرمایا, اور ارشاد فرماتے 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 آقا اتنے بے قرار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, رونے لگے آقا. اللہ. صحابہ نے اپنے خیال کے اعتبار سے سوچا ہو سکتا ہے یہاں درد ہو, یہاں درد ہو, کہیں درد ہو. آگے بڑھے مگر ہمت نہیں پڑ رہی. میرے آقا کے آنسو جب ٹپ ٹپ گرنے لگے, صحابہ نے عرض کیا آقا ابھی ہم موجود ہیں نا, ہماری جان قربان, ہمارا مال قربان, ہمارے ماں باپ قربان, سب کچھ ہمارا آپ پہ قربان, بولیے کیا تکلیف ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں, میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں, وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں جس مصیبت میں میری امت گرفتار ہوگی. آقا فرما رہے تھے, صحابہ کہنے لگے آقا وہ زمانہ کیا ہوگا. نبی نے فرمایا سنو میرے جانثاروں, چاہنے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, وہ زمانہ وہ ہوگا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دانے دانے پہ بیماری, قطرے قطرے پہ آفت. کہ وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا, عرض کیا آقا وہ زمانہ کون سا ہوگا, وہ وقت کون سا ہوگا, وہ دور کون سا ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا وہ زمانہ وہ ہوگا, وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے, بے پردگی کرتے کرتے, فیشنیلے کپڑے پہن کے اندر سے باہر نکل آئیں گے, اور اس بے حیائی بے پردگی کو لوگ اچھا تصور کرنے لگیں گے. اللہ. آج وہ زمانہ آ گیا, اچھے اچھے گھروں کی لڑکی آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہے, صحیح بات. باپ بھی نمازی ہے, گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, مگر شادی میں اس کے گھر کی بہو کا عالم دیکھ لیو اور اس کے گھر کی بیٹی کا عالم دیکھ. کہاں گئے یہ ماں باپ؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. مگر کہاں ان نوجوانوں سے امید بڑے کود رہتے بھی, امید کی جاتی تھی. صحیح بتا رہا ہوں, صحیح بتا رہا ہوں, میری بات چاہے بری لگ جائے, شادیوں میں یہ بھی اپنے بال پھیلا کے, وہ بال اور تو جیسے کر کے, کانوں میں کنڈل, ناک میں نتھنیاں, گلے میں کوئی چوڑی کڑے اور ہاتھ میں چین پہن کے اسی نکڑ پہ, اسی کونے پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہو, جہاں سے بہن بیٹی نکلتی ہوں گی یہ بھی ادھر ہی ملے گا, ادھر. آج ہم کسی کی بہن بیٹی کو تکیں گے, کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا. اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو سنبھالو. باپ اگر شادی کر بھی دی نا بیٹی کی, بیٹی کی شادی کر بھی دی, توجہ رکھنا, ایک بات بہت شاندار یاد آ رہی ہے. اول تو آج کل اگر جس کی 3-4 بیٹی ہو جائیں تو اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ماحول بھک منگوں نے, بھکاریوں نے سمجھے اتنا بگاڑ دیا, اتنا بگاڑ دیا. اگر جس کی 2-4 بیگھے زمین بھی ہے نا تو وہ بھی 4 پہیوں کی منہ کھولنے لگا. اور اگر منہ کھولتا بھی نہیں ہے تو اب تو بڑا شاندار حساب انہوں نے نکالا, بیچ والا آدمی ڈال لیتا بتا. اور جس لڑکی والے کے پیسہ تو اسے بھی نیند کہاں رہی ہے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے لگا دو اچھا رشتہ, بلٹ دوں گا بلٹ. اب وہ غریب کیا کرے گا؟ بہو تمہیں پتہ نہیں ہے کیسی ڈھونڈی جائے, تمہیں پتہ نہیں ہے داماد کیسا ڈھونڈا جائے, کوئی پتہ ہی نہیں, نیکی دیکھتا ہی نہیں, مال دولت دیکھتا. کب تک کھاؤ گے, کب تک کھاؤ گے, پیار سب کچھ رکھ کر رہ جائے گا. اگر میرے اللہ نے ذرا سا مرض دے دیا ساری جائیداد بک جائے گی, مگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا.
صحیح بات ہے، بے شک زندہ باد۔ حضرت کتنے فون ایسے آتے جن کے کینسر ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں کہ دعا کرنا، اب سارے ڈاکٹر فیل ہے، سب کچھ فیل، اب وہ پلٹے ہیں قرآن کی طرف کو، اللہ والوں کی طرف کو۔ پہلے ہی اللہ سے توبہ کیا کرو۔ بے شک کہاں ہے اول تو پہلے شادی بڑی مشکل سے